بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ تسبیح کر لیں۔ یہ تسبیح 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو 41 مرتبہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پر اللہ پاک مہربان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم انسان کی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضروری یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعمالیوں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی اور وظیفے کی صحیح سمجھ آ جائے، اور جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ حرام کاری ہے، اور حرام خوری حلال کی اپنی بے شمار برکات ہیں، جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبول الصدقہ کی حدیث نمبر 486 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص سے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور اس کے باوجود کوشش کی کہ ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا تھا، اسی لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ گناہ ہے، جلد بازی اور مایوسی۔ حدیث نمبر 7036 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی بات کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ یہ ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔
حدیث نمبر 2095 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس بات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا، وہ غافل دل سے دعا مانگنا ہے۔ حدیث نمبر 3401 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہیں، تو پھر دعا کا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ حدیث نمبر 11133 میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اس طرح جلدی قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے، اس میں اخلاق، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی و بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء حسنی کا شامل ہونا اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو مقبولیت عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب، جو ہم نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے۔ اس میں ہمارا مقصد تھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آپ نے وظیفے کے بعد میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دوستو، اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے، آپ اسے جس وقت بھی کریں، کسی نماز کے بعد، کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ۔ اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس درود کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدائے ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ درمیان کے اندر قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173 نمبر آیت کا مختصر سا حصہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا مغنیو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمجھ لیں اول و آخر درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں سورۃ آل عمران کی 173 نمبر آیت کا یہ مختصر حصہ ہے، یہ درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تاثیر میں شدت ہونا کہ وظیفہ جلد سے جلد جو ہے وہ آپ نے اپنے ہدف پر پہنچے، تو پھر آپ نے اس تعداد کو ڈبل کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو درود شریف 7 مرتبہ کر لیں۔ یہ اس صورت میں جب آپ چاہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی اپنے ہدف پر پہنچے، تو پھر درود شریف پہلے 3 مرتبہ، اب 7 مرتبہ کر لینا ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آپ نے 300 مرتبہ کر دینا ہے، اور یا اللہ یا مغنیو آپ نے 300 مرتبہ کر لینا ہے، اور یہ بھی آپ نے تعداد میں بڑھا کر 300 مرتبہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، جس بھی مقصد کے
لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں، اپنی جائز حاجات، نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دینی و دنیاوی جو حاجات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں رزق ہے، شادی کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دنیاوی ہے، اخروی حاجات میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے، جس کا ایک حرف، ایک زبر زیر پیش بھی بروز محشر انسان کا بیڑا پار کر دے گی۔ اس کے بعد اللہ کریم کے دونوں نام ہیں، ایک اللہ، یہ بھی اسم اعظم ہے، دوسرا یا مغنیو، یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارکہ ہیں۔ تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی اہمیت و عافیت والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کریم کے وہ نام ہیں جنہیں علماء کرام اسماء الحسنی میں سے اسم اعظم کا درجہ دیتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ تو جب انسان بار بار ان آیات کی، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔